الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حجوا كما رأيتموني أحج لعلی لا احج بعد عامی هذا. بہت ہی محترم و مکرم علماء کرام اور مشائخ اور قابل سعادت احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیارے بیٹوں، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس کی توفیق سے قال اللہ اور قال الرسول کی مجلس میں حاضری کا موقع ملا، اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جلال بیان کرنے والوں اور سننے والوں کے اوپر اپنی رحمت، سکینت اور ملائے اعلیٰ میں ان کا ذکر خیر کرے گا، اور ہم سب کو اللہ عز و جلال عمل کی توفیق دے گا۔ یاد رکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے، اس وقت جو دعائیں کی تھیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے اللہ اب اس گھر میں تیری عبادت کا انداز اور تجھے راضی کرنے کا حاضری کا طریقہ وہ بھی ہمیں سکھا دیجیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اس دعا میں یہ بھی دعا تھی کہ اس اولاد کے اندر ایک ایسے پیغمبر کو، ایک ایسی شخصیت کو رسول بنا کر بھیجیے جو لوگوں کو قرآن سنائے، سنت کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ عز و جلال نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، کس کی شکل میں؟ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ آپ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور آپ نے بھی پھر اپنی امت کو یہی حکم دیا، خذوا عنی مناسککم۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں شاید میں اس سال کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں، اور آپ نے اپنی زندگی میں ہجرت کے بعد صرف ایک ہی دفعہ حج کیا، اور اس وقت حج کیا جب پورے جزیرہ عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے پورا اختیار اور کنٹرول دے دی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا اور عام اعلان ہو گیا کہ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، تم لوگ مجھ سے وہاں حاضری کا انداز سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں دوبارہ حج بھی نہ کر سکوں۔ چنانچہ آئیے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کیا تھا۔ اور یاد رکھیے، میں اس کے بیان سے پہلے آپ بزرگوں کو اور عزیزوں کو اس طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے بعد آپ کا ایک نیا جنم ہوگا۔ اس طرح سمجھ لیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے اس وقت ہمیں شعور نہیں تھا، بالکل سننے کی اور بولنے کی اور سمجھنے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن حج کے بعد ایسے ہی انسان کا نیا جنم ہوتا ہے، جیسے یہ دوبارہ دنیا کی زندگی میں آیا ہے لیکن اب یہ شعور کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ تو حج کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا ایک نیا جنم ہوگا، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف۔ لیکن یہ شرف اور یہ فضیلت کب ملے گی؟ یہ کب ملے گی؟ آپ محترم شیخنا العظیم حفظہ اللہ وسلم سے ابھی سن رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جب آپ حج میں عرفے سے واپس آئیں گے تو آپ کے صغیرہ ہی نہیں کبیرہ گناہوں کو، اور صرف جو اللہ کے حقوق اور اللہ کے متعلقہ گناہ نہیں بلکہ بندوں کے متعلقہ گناہوں کبیرہ کو بھی اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ ایک نیا جنم، نئی تربیت، ایک زندگی کا نیا انداز آپ کا شروع ہو جائے گا، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی۔ یاد رکھیے، اس حج سے ہم کیا سیکھیں گے؟ عقیدہ سیکھیں گے۔ حج سے ہم کیا سیکھیں گے اور کیا تربیت ہوگی؟
صرف اور صرف دین کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سیکھیں گے ہر قدم پر۔ آپ محترم شیخ سے سن رہے تھے کہ ہر قدم پر توحید، اور یہ بھی آپ ساتھ یاد رکھ لیں کہ ہر قدم پر اتباع اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور پھر اس سے ہمیں عدل کا، مساوات کا سبق ملتا ہے، سب ایک ہی لباس میں۔ اس سے ہمیں اخلاق کا سبق ملتا ہے کہ وہاں مختلف مزاج کے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ لے کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ جو حج مبرور ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو اللہ عز و جلال نے سیدھی جنت ہی رکھا ہوا ہے۔ حج مبرور کر لیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ما بر الحج، کہ حج مبرور کب بنتا ہے؟ حج مبرور وہ کب بنتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور بنتا ہے جس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھی ہے کہ اطعام الطعام ولین الکلام، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں افشاء السلام، کہ آپ وہاں لوگوں کو کھانا کھلائیں، خرچ کریں لوگوں پر۔ ولین الکلام یا افشاء السلام ایک ہی معنی بنتا ہے تقریباً، کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، لوگوں کو، ہر مسلمان کو ملتے گزرتے اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام دیں، افشاء السلام، ہر ایک کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حج مبرور ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میں اپنے وقت کے اندر جو زیادہ اہم چیزیں ہیں اور جن کے اندر کوتاہی سے انسان کو حج مبرور والا ثواب نہیں ملتا، اور جن کے اندر کوتاہی سے انسان کا نیا جنم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ سارا سفر، اس کی محنت اور مشقت اور اس کے خرچ کیے ہوئے پیسے، یہ ساری کی ساری چیز برباد ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کی کلام میں بڑی جامعیت تھی، اور دو احادیث ایسی ہیں جس کے اوپر پورا دین اسلام گھومتا ہے، پورے کا پورا دین اسلام دو احادیث کے اوپر، اور آپ کو ویسے یہ پہلے بھی یاد ہوں گی۔ ایک کہ آپ جو بھی عمل کریں تو اندر کی، باطن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور جو بھی عمل کریں وہ بظاہر اس کی شکل اور صورت کیا ہونی چاہیے، تو اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کو بیان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل میں نیت وہ خالص ہونی چاہیے، دل کے اندر خلوص، اللہ کی محبت اور اللہ کی بندگی، اللہ عز و جلال کے ساتھ تعلق، یہ دل کی کیفیت ہو۔ ان کی ساری عاجزی اور ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ دل کی کیفیت کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ عز و جلال جانتے ہیں،
لیکن آپ کی جو ظاہر کی کیفیت ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے حج کے سفر پر نکلیں گے اسی وقت سے شروع ہو جائے گی اور ہر ایک کو نظر آئے گی. اور اس کا تذکرہ کس حدیث میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، تلاوت ہے، عمرہ ہے، لیس علیہ امرنا، وہ ہمارے طریقے پر اور ہماری ہدایت کے مطابق، ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. اور وہ شخص بھی مردود ہو جاتا ہے کہ جو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا نہ کرے اور اپنے عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا طریقہ اختیار نہ کرے. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنا عقیدہ توحید کے اندر جس طرح کھڑا کرنا ہے، اس طرح اتباع کے اندر بھی کسی اور کی شراکت یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ عز جلال کی، اور طریقہ عبادت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ انسان کتنا بڑا عمل کر لے، کتنا صدقہ کر لے، کتنی محنت کر لے، تو یاد رکھیے اللہ عز جلال اس عمل کو قبول نہیں کرتے جس کے اوپر کس کی مہر نہ ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کسی کو یہ شرف اور اعزاز اللہ نے دیا نہیں کہ اس کی پوری زندگی معصوم عن الخطا ہو اور لوگوں کے لیے غصے میں، خوشی میں، رات کے اندھیرے میں، گھر کے اندر، مسجد کے اندر، بازار کے اندر، ہر جگہ پر ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ اور بہترین اسوہ ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے آپ نے یہ انشاءاللہ ذہن بنا کر جانا ہے کہ ہم نے گھر سے لے کر حج کے آخری سنت تک، حج کی آخر تک، ادائیگی تک ہم نے کس پر عمل کرنا ہے؟ خذوا عنی مناسککم. لوگ ہمیں کہتے رہے کہ فلاں امام، فلاں فرقہ، فلاں گروہ اور فلاں شخص اس کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ مذہب ہے، فلاں فرقے کی یہ تعلیم ہے. لیکن یاد رکھیے ہمارے لیے اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی مذہب ہے اور اگر کوئی نجات کا راستہ ہے، عمل کو مقبول بنانے کا راستہ ہے، تو صرف اور صرف فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ. تو آئیے میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں اور باقی آپ کو یہاں جو ماشاءاللہ علماء کرام ہیں تفصیل کے ساتھ آپ ان سے سیکھیں اور ضرور سیکھیں. بلکہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے اوپر تو حج کا طریقہ سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے. اگر وہ کوتاہی کریں گے اور چلے جائیں حج پر، عمرے پر، اور طریقہ نہ سیکھیں
تو پھر اگر کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب ہوا تو پھر صرف ان کی اس بات پر جان نہیں چھوٹے گی کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، اب سیکھ کر جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے تعلیم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں عمرے اور حج کے جو اہم مسائل تھے وہ بیان کیے، اور پھر پورے سفر میں قدم قدم پر پورے سفر میں متعدد جگہوں پر آپ خطبہ دیتے رہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے سواری پر اس لیے بھی سفر کیا اور حج وہاں جو عرفات کے اندر، مینا کے اندر، بلکہ طواف بھی آپ نے ایک دفعہ سواری پر کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سارے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیسے حج کر رہے ہیں، اور کسی کو کوئی مشکل اور الجھن پیش آئے تو ان کو سواری پر ایک اونچی شخصیت نظر آ رہی ہو کہ ہمیں یہ اشکال ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جگہ پر ہے، ہم ان سے پوچھ لیں۔ اور حقیقت ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں کہ بہت زیادہ تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان اور ہمارے ہندوستان سے اور دوسری جگہوں سے مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت ان کو اٹھانی پڑتی، لیکن جب ادھر سے فون جاتے ہیں نا، ابھی پچھلے دنوں میں ایک صاحب کا فون گیا تو مجھے پوچھنے لگے جی ایک یہاں سے حاجی صاحب گئے ہیں تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور صفا مروہ کی سعی نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے سر کے بال کاٹے یا مونڈے ہیں، اور اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے کپڑے بدلے اور جدہ میں پہنچے۔ تو مجھے بہت جی اب کیا کریں؟ بھئی ٹھیک ہے، ان مسائل کا حل بھی علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں بتلایا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص یہاں آیا ہے اتنی دور سے اور اس نے صرف طواف کیا اور اس کے بعد جا کر احرام کھول دیا، نہ سعی کی ہے صفا مروہ کی، نہ سر کے بال کاٹے ہیں، اور وہ احرام سے نکل گیا۔ اور عجیب و غریب سوالات ایک شخص نے 1 سال کے بعد پوچھا کہ ہماری ایک خاتون گئی تھی اور وہ جو 10 تاریخ کو طواف افاضہ ہے وہ کرنے کے بغیر ہی واپس آ گئی، کرنے کے بغیر ہی طواف وداع نہیں، چلو اس کا تو کوئی حل نکل سکتا تھا، لیکن طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے، جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، وقوف عرفہ کی طرح وہ حج کا رکن ہے، اور اس کو چھوڑا ہوا ہے اور پاکستان میں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب کیسے وہ 1 سال تک اپنے گھر میں میاں بیوی اور وہ سارے حالات گزرے ہوں گے، اور اس کے حج کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس لیے یہ فرض عین ہے جانے والے بھائیوں کے لیے بھی، اور جنہوں نے کر بھی لیا ہے وہ بھی اس کو سیکھیں، تاکہ جب اللہ موقع دے، بار بار حاضری کا اللہ عز و جلال موقع عطا فرمائے، تو پھر اس طرح حج کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آئیے جب آپ اس سفر پر نکلنے لگے تو احرام کے لباس تو آپ جا کر میقات کے اوپر باندھیں گے، لیکن جو جسم کی صفائی ہے وہ اپنے گھر سے ہی کر کے نکلے، شاید کہ راستے میں کوئی اس طرح کا موقع نہ مل سکے۔
جسم کے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کرنا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی مدت مقرر کی ہے، 40 دن کی۔ اور وہاں آپ دیکھتے ہوں گے جو حضرات پہلے گئے ہیں عمرے پر یا حج پر، کہ کچھ ملکوں سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کبھی بغلوں کے بال صاف ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فطرت ہے اور فرض ہے، اور اس کے لیے بھی دنوں کی تعداد مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی یہ 40 دن مقرر فرمایا کہ 40 دن کے اندر ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا اور لبوں کو کاٹنا، یہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی 8 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہ صفائی ستھرائی کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن سب سے آخری حد 40 دن۔ اور ہمارے بڑے اچھے بڑے سمجھدار لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک فطرت ہے اور جسم کی یہ صفائی ضروری ہے۔ تو میقات پر جب آپ پل کے گھر سے نکلیں، آپ سواری پر بیٹھیں گے تو آپ کو دعائیں یاد ہونی چاہیے، گھر سے نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، سواری پر بیٹھنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اور پھر جو ان دنوں میں آپ سفر پر نکل رہے ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں ہر عمل اللہ عز و جلال کو باقی پورے سال کے دنوں میں عمل سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے سفر میں قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں، دعاؤں کی کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، اور راستے میں قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، اور اسی طرح ذکر اذکار کرتے جائیں، اللہ عز و جلال کی تسبیح بیان کرتے جائیں۔ اس وقت کو جو سفر کے اندر گزرے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک بیکار وقت ہے، اس کو بھی آپ نے قیمتی بنانا ہے، اس کو بھی قیمتی بنانا ہے۔ اور جب آپ میقات پر پہنچیں تو پھر وہاں نہا لیں اگر وہاں بندوبست ہے، ورنہ جو گھر سے آپ نہا کر نکلے ہیں وہی کافی ہے۔ اگر راستے میں میقات پر اگر اس کا بندوبست، ویسے تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر اس چیز کا بندوبست ہے، نہائیں، غسل کریں، اور جو احرام کا لباس ہے 2 چادریں وہ آپ پہنیں۔ یاد رکھیے کہ احرام کی ابتدا کے لیے کسی میقات پر احرام کی کوئی نماز نہیں، سوائے ذوالحلیفہ جو مدینے کا میقات ہے، کہ وہاں سے جب آپ گزریں گے تو وہاں اگر نماز کا وقت ہے تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ کر احرام باندھ لیں، اور اگر نماز کا وقت نہ بھی ہو تو پھر آپ وہاں 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر کسی اور راستے سے یا میقات سے آپ جا رہے ہیں تو وہاں 2 رکعت پڑھنا یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ 2 رکعت کی خصوصیت یہ مدینہ کے میقات سے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج رات میرے پاس ذوالحلیفہ میں آپ رات ٹھہرے، اور فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھو، یہ مبارک جگہ ہے، یہ مبارک جگہ ہے۔ وہاں آپ دل کی نیت تو ٹھیک ہے آپ کے گھر سے، اور وہاں بھی دل میں یہ نیت ہو کہ میں یہ عمرے پر جا رہا ہوں، حج پر جا رہا ہوں، لیکن ساتھ لباس بھی پہنا ہو اور زبان کے ساتھ
اس چیز کا ذکر اور اقرار اور دعا بھی ہو کہ اللہم لبیک عمرہ۔ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہیں اس مجلس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اللہم لبیک عمرہ ہے، یہ کوئی لفظ کے ساتھ نیت نہیں ہے، نیت دل میں ہے۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی نیت دل میں ہے، دل میں کہ فرض پڑھنے ہیں، کون سے پڑھنے ہیں یا سنت پڑھنے ہیں، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو حج اور عمرے کی نیت یہ دل کے ساتھ ہوتی ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی، دل سے نیت ہے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہ جب آپ زبان کے ساتھ بھی اللہ کا یہ ذکر اور دعا آپ کریں گے، اللہم لبیک عمرہ۔ آپ جو ساتھ قربانی لے کر جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں اس وقت تو یہ ماحول نہیں ہے، کوئی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں جاتا، اس لیے آپ پہلے میقات سے عمرے کی نیت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم یہی تھا، عمرے کی نیت کریں اور اللہم لبیک عمرہ۔ ساتھ یہ بھی آپ اللہ ذوالجلال کے ساتھ عہد کر لیں، یہ شرط لگا لیں کہ اللہم محلی حیث حبستنی۔ انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن جائے، بیماری آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے اور وہ حج یا عمرہ مکمل نہ کر سکے، تو پھر اگر اس نے یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہو اللہم محلی حیث حبستنی کہ اے اللہ جہاں بھی مجھے کوئی رکاوٹ آئے گی تو میں احرام کھول دوں گا، حلال ہو جاؤں گا، تو پھر جہاں بھی رکاوٹ آئے اور وہ حج کو مکمل یا عمرے کو ادا نہ کر سکے اس احرام میں، تو وہ احرام کھول بھی دے تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں، اس کے اوپر کوئی دم نہیں۔ وہاں ذوالحلیفہ میں کھڑا ہو جائے یا جو بھی میقات ہے قبلے کی طرف منہ کرے اور اللہم لبیک عمرہ یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد چل پڑے اور سر کو ننگا رکھ لے، باقی جسم کو ڈھانپ لے اور اونچی آواز سے پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، تلبیہ۔ اور یہ تلبیہ یاد کر لیں، تلبیہ یاد کر لیں، یہ حج کے شعائر میں سے ہے، شعائر میں، اور اس کا آرڈر اور حکم ہے کہ تلبیہ بھی پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ آپ کو شیخ محترم بتلا رہے تھے کہ توحید کا اقرار، توحید کا اعلان یہ اسی وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، میقات سے ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ یاد کر لیں اور اونچی آواز سے پڑھیں۔ آپ کی جہاں تک آواز جائے گی، دائیں اور بائیں، وہاں درخت ہوں، پتھر ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ اور یہ سارا راستہ اور ساری یہ چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی عدالت میں گواہی دیں کہ اس بندے نے تیری توحید کا اعلان کیا تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کپڑے کیوں اتارتے ہیں، بڑا اچھا لباس ہوتا ہے اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے، بہت خوشبو والا لباس ہو اور یہ چیزیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، تو آپ ہر قدم پر ایک ہی جواب دیں گے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، احرام کی حالت میں، حالانکہ خوشبو یہ بہت پسندیدہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز ہے، لیکن آپ احرام کے بعد، نقاب گزرنے کے بعد کیا آپ خوشبو لگا سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ ہر جگہ پر کیوں کا ایک ہی جواب ہوگا. کیوں جی؟ ہر جگہ پر کیوں کا ایک ہی جواب، بس آپ نے یہ سیکھ لینا ہے. اور یہ جواب صرف حج میں ہی نہیں سیکھنا، اس جواب کو آپ نے پوری زندگی میں، آپ سے پوچھا جائے کہ سر کیوں ننگا کیا، آپ کہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. خوشبو نہیں لگانی، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی طرح ہی آپ تلبیہ پڑھتے، دعائیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے، سبحان اللہ پڑھتے. آپ مکہ میں پہنچیں گے اور وہاں اگر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر سکے تو اچھی بات ہے. اگر نہ ہو سکے، موقع میسر نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ مکہ میں جائیں گے اور بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیں. وضو کر لیں اور مسجد میں داخل ہوں تو وہ دعائیں پڑھیں جو مسجد میں داخلے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. اور اگر نماز کھڑی ہے، نماز کا وقت ہے، جماعت ہو رہی ہے تو پھر پہلے آپ نماز پڑھیں. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ سیدھے طواف کریں. طواف کے لیے آپ بیت اللہ کی طرف حجر اسود کے سامنے چلے جائیں اور وہاں جا کر طواف سے پہلے یعنی چکر شروع ہونے سے پہلے کیا کریں گے؟ دائیں کندھے کو ننگا کر لیں. دائیں کندھے کو ننگا کر لیں. کوئی آپ سے پوچھے کیوں؟ اس کا بھی جواب کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، یہی تعلیم ہے. صرف یہ پہلے طواف شروع ہونے سے پہلے آپ نے کندھے کو ننگا کرنا ہے، پورے طواف میں اس کو ننگا رکھنا ہے، اور جب طواف ختم ہو جائے تو پھر اس کو ڈھانپ کر 2 رکعت پڑھنی ہے. حجر اسود کے سامنے، حجر اسود کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہوں. اگر اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو پھر اس کو ہاتھ لگانا، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، حجر اسود پر سجدہ کرنا اللہ کے لیے. اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں، آپ دور ہیں، تو پھر اس طرف استقبال کر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور بسم اللہ، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے، اور اللہ اکبر یہ اشارہ کریں اور دائیں طرف کو آپ طواف کے لیے چل پڑیں. پہلے 3 چکر چھوٹے قدم اٹھا کر، اگر وہاں موقع ہو، اگر بھیڑ ہے جیسا کہ آج کل بہت زیادہ رش ہے، تو یاد رکھیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، یہ حجر اسود کو چومتے ہوئے بھی جائز نہیں. اتنا مسلمان کا احترام آپ نے اس پورے سفر میں سیکھنا ہے. کسی مسلمان کو گالی دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. کسی سے لڑائی کرنا، کسی کو تماشا مارنا، وہ کتنی بھی زیادتی کر لے یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ دھکا بھی نہیں دینا. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو دھکا نہ پڑے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا تھا، اِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، کہ عمر آپ بڑے تکڑے اور مضبوط آدمی ہیں. یاد رکھیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، چومنے کے لیے آپ نے لوگوں کو تکلیف نہیں دیں. بس اشارہ کریں اور دائیں طرف کو آپ پہلے 3 چکروں میں، اگر کہیں جگہ خالی مل جائے اس طرح کریں کہ چھوٹے قدم اور بازو کو حرکت. لیکن اگر بھیڑ ہے
تو پھر آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، پھر آرام سے چلے۔ اور جب آپ طواف شروع ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ تلبیہ بند کر دیں، جیسے آپ سن رہے تھے حضرت محترم فضیلت الشیخ سے، وہاں تلبیہ بند۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا، سعی کرتے ہوئے لبیک نہیں پڑھنا، وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ختم۔ اور باقی دعائیں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کی تسبیحات وہ آپ پڑھتے جائیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت عجیب و غریب باتیں کچھ لوگ وہ سنا دیتے ہیں اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی مناسک حج میں سے ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں نہا نہیں سکتے۔ ایک صاحب نے کہا جی آپ احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں بال نہ گر جائیں، اور جتنے بال گریں اتنے وہ دم ڈال کر اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ لوگ بیچارے سنت کے مطابق وضو بھی نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں جی خواہش نہ کرو، کہتے ہیں جی داڑھی کا خلال نہ کرو، کہتے ہیں جی آپ غسل نہ کرو، آپ احرام کو تبدیل نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ آپ نے احرام کی حالت میں غسل کیا، سر کو دھویا۔ تو اگر بال گر بھی جاتے ہیں، مثلا آپ وضو کر رہے ہیں، اپنے بازو دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، اور آپ نے چہرہ دھویا اور داڑھی کا خلال کیا، اور کوئی بال خود بخود اگر ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی دم ہے۔ آمدن بالوں کو کاٹنا منع ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی آپ کو کہیں گے جی آپ نے حجر اسود کو چومنا نہیں، کیوں؟ اس کو خوشبو لگی ہوتی۔ بھائی ہم تو حجر اسود کو چومتے ہیں، آمدن خوشبو ہم لگاتے نہیں۔ اگر ہاتھ لگانے سے خوشبو لگ جائے اور ہمارا ارادہ اور قصد یہ نہیں ہے تو وہ قطعاً اس کے اوپر نہ کوئی دم پڑتا ہے اور نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بیت اللہ کا طواف کریں تو وہاں جو حجاج کو اپنے اپنے ملکوں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی آپ نے بیت اللہ کو دیکھیں، طواف کرتے ہوئے آپ کی نظر بیت اللہ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، ذرا آپ سمجھدار لوگ ہیں، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بیت اللہ کا طواف کرے اور طواف کرتے اس کی نظر بیت اللہ کے اوپر نہ پڑے؟ یہ خواہ مخواہ کی اس طرح کی جو پابندیاں ہیں یہ شریعت کے اندر نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اندر بہت سی آسانیاں کی۔ تو جب آپ یہ چکر کاٹ کر رکن یمانی کے برابر جائیں گے تو اگر آپ وہاں سے قریب سے گزرے تو ہاتھ لگا لیں، لیکن اس کو چھونا نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ حجر اسود کو چھوما یا حجر اسود پہ آپ نے اشارہ کیا ہاتھ کا، تو رکن یمانی پہ کیوں نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ وہاں آپ نے رکن یمانی کو چھوما نہیں، آپ نے صرف ہاتھ لگایا اور دور سے آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا، اشارہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک چکر پورا ہو جاتا ہے، اس طرح یہ 3 پورے کر کے اس کے بعد 4۔ ہر چکر کے شروع میں اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ سکے یا ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم لیں یا حجر اسود کو چوم لیں، سجدہ کر لیں، کسی کو تکلیف دیے بغیر تو ٹھیک ہے، ورنہ دور سے ہر چکر کے شروع میں آپ اشارہ کریں اللہ اکبر کہہ کر اور دوسرا چکر شروع کر دیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں
تو ان 7 چکروں کے اختتام پر کوئی استلام یا اشارہ نہیں، کوئی استلام نہیں ہے اور نہ کوئی اشارہ ہے، 7 ہی دفعہ اشارہ ہوگا، 7 دفعہ ہر طواف کے ہر چکر کے شروع میں۔ پھر آپ اپنے دائیں کندھے کو ڈھانپ لیں، اور جہاں بھی یعنی بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر یہ الفاظ بھی پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور 2 رکعت پڑھیں، یہ کندھے کو ڈھانپ لیں۔ تو پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ۔ یہ آپ شاید میں جب پہنچا تھا آپ سن رہے تھے کہ ہر جگہ پر کس طرح توحید اور اتباع سنت کی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، عملاً اعلان کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور پھر 2 رکعت پڑھ کر اگر آپ حجر اسود کو استلام کر سکیں یعنی ہاتھ لگا سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دور سے اشارے کا بھی کوئی ذکر نہیں، یعنی استلام 8 دفعہ ہو سکتا ہے، 7 تو 7 چکروں میں، اور 8واں کا 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر ہاتھ لگ سکے، استلام کہتے ہیں ہاتھ لگانا، ہاتھ لگانا، لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر اشارے کی بھی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ صفا کی طرف نکل جائیں، اور وہ کلمہ توحید وہ نغمہ جو آپ نے شیخ سے دعائیں سنی، وہ صفا مروہ کے اوپر چڑھ کر جاتے ہوئے آپ یہ آیت پڑھ لیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، نبدأ بما بدأ اللہ بہ، اور صفا کے اوپر جا کر پھر آپ وہ کلمات اور دعائیں جو ابھی آپ سن رہے تھے، اور اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف آپ چلیں، یہ آپ کی سعی شروع ہو۔ اور سعی بھی کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اسعوا، کہ لوگوں سعی کرو، ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا، کہ لوگوں تم پر اللہ نے سعی کو فرض کر دیا ہے، تم سعی کرو، اس لیے سعی کرنا یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ تو درمیان میں جب 2 جو سبز روشنیاں ہیں ان کے درمیان میں آپ تیز دوڑیں گے، لیکن تیز کب دوڑیں گے کہ لوگوں کو تکلیف دیے بغیر، اور اگر رش ہے اور آپ کے دوڑنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی گرتا ہے، کسی کو بازو لگتا ہے، کسی کو پاؤں لگتا ہے، تو پھر لوگوں کو تکلیف نہیں دیں۔ صفا سے مروہ تک آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ کوئی مخصوص دعا نہیں، بعض سلف سے ثابت ہے رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، آپ جون سی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی، دعائیں بھی۔ پھر صفا سے مروہ تک یہ 1 چکر ہوگا، اور اسی طرح مروہ پر توحید کے نغمے اور دعائیں ہاتھ اٹھا کر، اور پھر مروہ سے صفا تک یہ 2 چکر ہوں گے، اسی طرح 7 چکر پورے کریں۔ اور آپ چونکہ یہاں سے لیٹ جائیں گے، آگے حج قریب ہوگا، آگے حج قریب ہوگا، تو آپ نے اپنے سر کے پورے سر کے بالوں کو کٹوانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کٹوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ 4 ذوالحجہ کو پہنچے تھے مکہ مکرمہ میں، ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو پہنچے تھے، اس لیے آگے حج قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالوں کو کٹوایا تھا، اور پورے سر کے بالوں کو آپ نے کٹوانا ہے۔ یہ نہیں صرف اس چکر میں کہ بال کٹوائیں گے تو وہ حجام کو پیسے دینے پڑیں گے، اور یہاں سے کسی سے کینچی پکڑ کر تھوڑا سا ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، اور کہیں گے یہ قصر ہو گئے، اس طرح قصر نہیں ہوتا۔ پورے سر کے بال وہ آپ نے کٹوانے ہیں، اور اگر درمیان میں زیادہ وقفہ ہو تو پھر اگر بالوں کو مونڈ لیا جائے
تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور بالوں کو پورے سر کے بالوں کو کٹوانے یا مونڈنے کے بعد آپ پھر احرام کھول دیں گے۔ میں یہاں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے بھائیوں کا یہ شاید خیال ہو کہ اگر ہم حج مفرد کریں تو وہاں ہمیں قربانی کے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، تو اس لیے ہم حج تمتع سے بچیں اور حج مفرد کر لیں تاکہ ہمیں وہاں قربانی کے پیسے نہ جمع کرانے پڑیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ حج تمتع ہی کریں اور آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، یہ عمرے کی نیت ہی کریں، اللہم لبیک عمرہ۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے میں جب سے ساتھیوں کے پاس آیا ہوں تو کافی یہاں کے جو ہمارے یعنی باہر سے آنے والے ہمارے بھائی ہیں تو وہ کافی اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ کریں حج تمتع ہی، لیکن کیا کر لیں کہ عمرہ کر لیں اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کر وہ حج پہ چلے جائیں۔ تو وہ اگر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کریں کہ 3 روزے وہاں رکھ لیں، 3 روزے 11، 12 اور 13، 3 روزے وہاں رکھ لیں اور باقی 7 روزے یہاں آ کر رکھ لیں۔ تو آپ کو پورا عمرہ، پورا حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو اوامر تھے، فرامین تھے، ان کے اوپر عمل بھی ہو جائے، آپ کا عمرہ بھی ہو جائے، حج بھی ہو جائے انشاءاللہ، حج مقبول اور حج مبرور اللہ کی توفیق سے۔ اور قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا کہ 3 روزے آپ ایام تشریق میں وہاں رکھ لیں اور باقی 7 روزے اپنے گھر آ کر اور اپنے جو رہائش پر آ کر رکھ لیں، تو یہ پورے کا پورا آپ کو اجر اور ثواب مل جائے۔ 8 تاریخ کو آپ اسی طرح نہائیں اور دوبارہ غسل کریں، جسم کو خوشبو لگائیں جسم کو، اور پھر احرام باندھ لیں حج کے لیے۔ جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے وہاں سے مسجد حرام میں آ کر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ یہ کوئی سنت ہے، یہ کوئی سنت بھی نہیں۔ جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے احرام باندھیں اور دل میں نیت کیا ہو کہ میں اب حج کے لیے جا رہا ہوں، اور زبان پر یہ دعا ہو اللہم لبیک حج، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اور اسی طرح اللہم محلی حیث حبستنی، اور پھر آپ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز مینا میں جا کر پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ آگے 9 تاریخ ہو جائے تو مینا میں 9 تاریخ کو آپ فجر کی نماز پڑھیں اور عرفات کی طرف پھر آپ چل پڑیں۔ ویسے آپ سواری کا اتنا لالچ نہ کریں، آپ کو اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ پیدل حج کرے۔ جتنی زیادہ اس حج کے سفر میں آپ کو تھکاوٹ ہوگی، مشقت ہوگی، جتنا زیادہ خرچ کریں گے، جتنا زیادہ خون بہائیں گے، اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اور لبیک اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ تو 9 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے، میدان عرفات میں چلے جانا ہے، وہاں حدود ذرا دیکھ کر کہ آپ عرفات کے اندر ہی ہیں، وہاں امام صاحب خطبہ دیں گے، اور خطبے کے بعد 2 رکعت ظہر کی نماز اور 2 رکعت عصر کی نماز۔ اس دن 9 تاریخ کو میدان عرفات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن عصر کی نماز کا وقت بھی ظہر کے ساتھ ہی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے جی کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے تو الگ الگ وقت مقرر ہیں،
تو آپ کہیں کہ جس ہستی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ اس کی تفسیر اور بیان ہم سے زیادہ جانتے تھے. کیوں جی میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ ذرا بات تھوڑی سی غور سے سمجھ لیں کہ قرآن کا فہم اور قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا کا امام اور فقیہ جانتے ہیں؟ اگر ہم کہیں نا کہ نہیں جی قرآن کی تفسیر اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ جانتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اب اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن آپ نے میدان عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھی، ظہر کے وقت میں پڑھی اور 2 رکعتیں کر کے پڑھی. وہاں جا کر کوئی بھائی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے خیمے میں جو ہے نا وقت پہ نمازیں پڑھتا ہوں اور 4 رکعت پڑھوں گا اس لیے کہ میرا مذہب اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اور ہے. کوئی اگر یہ سوچ لے کہ میری تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کو اللہ عز و جلال نے لاکھوں کا امام بنایا، توحید کی دعوت دینے والا، اگر میدان عرفات میں اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی تو پھر کسی ہندو کے پیچھے ہوتی. آپ ذرا غور کرنا کیا غضب ہے، اور کیا ہمارے وہاں جو ہمارے ملکوں میں لوگوں کو یہ پڑھا کر وہاں سے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں کے ائمہ کے پیچھے نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ ان کا خطبہ سننا ہے، اور اپنے طریقے پر، اپنا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہمارا طریقہ ہے؟ ہم نے تو یہی اقرار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر خیمے میں کوئی وہاں امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے تو اپنے اپنے خیموں میں کیسے نماز پڑھے؟ تو صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ عمل موجود ہے کہ خیمے کے اندر بھی اگر نماز پڑھنی پڑے تو پھر بھی قصر پڑھنی ہے، پوری نہیں پڑھنی، اور عصر کی نماز ظہر کے ساتھ جمع کر کے پڑھنی ہے اس میدان میں عصر کا وقت ظہر کے وقت. اور پھر آپ کیا کریں، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ وہاں پھر قبلے کی طرف منہ کر کے میدان عرفات میں دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے سورج غروب ہونے تک وہاں دعائیں کریں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ عز و جلال اس دن قریب آ جاتے ہیں، آپ شیخ سے سن رہے تھے، اور فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں. یباہی بالملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے جاؤ شعثاً غبراً، پراگندہ حالت، اور یہ مٹی میں اٹے ہوئے کپڑے اور سر بال، یہ کس لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھ سے بخشش لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور جتنا شیطان اس دن ذلیل و رسوا ہوتا ہے کہ میں نے تو ان بندوں سے بڑے گناہ کروا لیے، اب یہ اللہ سے معافی مانگ کر جہنم سے آزاد ہو گئے اور وہ خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال دی. آپ نے وہاں شیطان کو خوش نہیں کرنا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حج میں دیکھا کہ کچھ وہاں لوگ یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی، وہ یہ جو ایک گتا سا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لکیریں اس طرح، وہ لوڈو کہتے ہیں اس کو، کیوں بھائی لوڈو، ایک
حج میں نے وہاں کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ عرفات میں وہ میں گزر رہا تھا تو وہ نا جی اوپر وہ رکھ کر جو پتہ نہیں وہ کیا رکھتے ہیں وہ کوئی ہاتھوں سے ایسے ایسے کھیل رہے تھے. میں ان کو ملا، سلام عرض کیا، بیٹھا، میں نے کہا کہ اللہ کے بندو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو آنسو بہانے کی جگہ. اس جگہ میں حاضری کے لیے تو پتہ نہیں کتنا سفر طے کیا، کتنے پیسے خرچ کیے، گھر سے باہر آئے. یہاں تو آنسو بہاتے، یہاں تو گناہوں کو یاد کر کے روتے، یہاں تو اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے. کیا ہم اللہ کے محتاج نہیں؟ اتنے غنی ہو گئے؟ آپ میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کریں، اتنا لمبا وقت ہے تو ہم وقت گزاری کے لیے یہ ہم کھیل رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے. اللہ توفیق دے دے. شام تک جب آپ سورج غروب ہو جائے تو اس طرح دل مطمئن ہو جائے، رو کر دعائیں کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑا کر، اور لا الہ الا اللہ جو دعا آپ نے سنی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا ہے. شاید آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تو مانگا ہی کچھ نہیں. دعا تو وہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ لیں. جب آپ وہاں خالص توحید کا اقرار کریں گے، شرک سے نکل جائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر کر بھی گناہوں کی لے آ اور میرے پاس اس حالت میں آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں یہ زمین بھر کر بخشش کی لے آؤں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ تربیت لے کر آپ نے وہاں سے آنا ہے. سورج غروب ہو گیا 9 تاریخ کو، لیکن آپ شاید یہ سوچیں کہ بھئی سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. نہیں، اس دن عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص مزدلفہ سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز عرفات میں یا راستے میں مزدلفہ سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے. اور ہم نے نماز نہیں پڑھنی. کوئی آپ سے پوچھے بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے. اور مغرب کی یہ نماز جا کر عشاء کے ساتھ کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ. آپ وہاں 3 رکعت مغرب پڑھیں، 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں. اور اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ وطر پڑھیں گے یا نہیں. لیکن احتیاط اس میں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین جو اس علاقے کے بلکہ پوری دنیا کے ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے، وہ یہی کہتے ہیں کہ احوط یہ ہے کہ وطر پڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں وطر نہیں چھوڑتے تھے. تو پھر رات کو آپ نے آرام ہی کرنا ہے، آرام کرنا ہے. یہاں دیکھیے رات کو تہجد نہیں پڑھنی، رات کو آپ نے کھڑے ہو کر قیام نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ لیٹ جانا ہے. کسی نے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بھئی اگر لیٹ جائے تو پھر اس کو نیند نہ آ رہی ہو تو وہ پھر نماز شروع کر دے یا کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دے. انہوں نے کہا نہیں، وہ لیٹ جائے، لیٹا لیٹا وہ ذکر اذکار کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مزدلفہ میں لیٹ گئے تھے. نہ بھی نیند آتی ہو، آپ کہیں کہ فاتبعونی، یہ ہے طریقہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور صبح آپ اول وقت میں جب اذان ہو وضو کریں اور فجر کی سنتیں اور نماز کو فرض ادا کریں اور مشعر الحرام جو آپ سن رہے تھے وہاں جائیں اور وہاں اللہ کا ذکر اور تلبیہ اونچی آواز سے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی قیامت کے دن یہ ساری چیزیں آپ کے لیے گواہی دیں۔ اللہ اکبر، کیسے خوش نصیب ہوں گے آپ کہ رہتے کہاں تھے اور اللہ عز و جلال کہاں لے آیا۔ تو قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے پتھر، راستے کے درخت اور جہاں سے بھی آپ گزر رہے ہیں تو اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن بول بول کر گواہی دے رہے ہوں اونچی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ 10 تاریخ ہے، آپ سیدھے مینا میں چلے جائیں گے اور 7 کنکریاں کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں، کہیں سے 7 کنکریاں 10 تاریخ کو، تو آپ روشنی کے بعد وہاں سے آپ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف آ جائیں گے۔ یہ دن حج اکبر یعنی اکبر دن ہے حج کا، حج اکبر اس دن ہے۔ یہ میں ذرا عرض کر دوں صرف اتنی بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اس دفعہ بھی بعض لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ شاید عرفے کا دن وہ جمعے کے دن آ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ جب جمعے کے دن عرفہ کا دن ہو تو لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حج اکبر ہے، اکبری حج ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صحابہ کرام کے طریقے میں یہ کہیں نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جس دن کو حج اکبر کہا ہے وہ 10 تاریخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کو وہ اعمال حج کے اتنے جمع ہیں کہ اتنے اعمال کسی اور دن میں نہیں۔ کیا؟ ایک تو جمرے کو کنکریاں مارنی، صرف ایک بڑے جمرے کو، اور اس کو بڑا شیطان نہیں کہنا۔ آپ نے سنا ابھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم شیخ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمرات کو قائم کیا گیا ہے اور وہاں جو اللہ اکبر کہہ کر ہم کنکری مارتے ہیں، اللہ اکبر ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، یہ کوئی وہاں بڑا شیطان یا چھوٹا شیطان یا درمیانہ شیطان نہیں ہے، بلکہ بے اقامت ذکر اللہ کی توحید کو، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے قطعاً آپ وہاں شیطان کو خوش نہ کریں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں اور آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ پھر اس دن قربانی ہے، پھر سر کے بالوں کو مونڈنا ہے، اور پھر اسی دن کیا کرنا ہے؟ طواف افاضہ کر کے واپس رات کو مینا میں آنا ہے۔ 4 چیزیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو گئیں، 4۔ اس لیے اس کو ہر سال یہ یوم حج اکبر ہوتا ہے، 4 چیزیں۔ اگر اسی ترتیب سے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کنکریاں اس وقت نہیں مار سکتے، سیدھے طواف افاضہ کے لیے چلے جائیں اور شام کو مغرب کے بعد اگر کنکریاں مار لیں، عشاء کے بعد مار لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ تو یہ 4 کام آپ نے اس دن کرنے ہیں، اور واپس پھر آپ نے مینا میں آ کر رات کو ٹھہرنا ہے، اور اگلے دن پھر 11 تاریخ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب عمرہ کیا، احرام کھول دیا اور پھر حج کے لیے احرام باندھا تو یہ آپ کا حج تمتع ہے۔ جب آپ طواف افاضہ کریں گے تو طواف کے ساتھ آپ نے سعی بھی کرنی ہے۔ یہ اچھی طرح بات سن لیں کہ طواف کے ساتھ آپ نے سعی بھی کرنی ہے جب حج اور عمرہ آپ الگ الگ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر حج مفرد ہو یا حج قران ہو تو پھر اس کے لیے اگر
جو شروع میں طواف کیا تھا، طواف قدوم اسے کہتے ہیں، اس میں سعی کر لی تو پھر 10 تاریخ کے طواف میں سعی نہیں کریں گے، صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے، صرف طواف کریں گے۔ اور اگر عمرہ ادا کیا، پھر حج کے لیے احرام باندھا اور حج کیا ہے، تو پھر جب طواف افاضہ کریں گے تو پھر آپ طواف کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے۔ تو 11 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمرات کو، اور اسی طرح پھر 12 تاریخ کو، اور نماز کی کوشش اگر ہو سکے تو مسجد خیف میں آپ نماز جماعت کے ساتھ وہاں ادا کریں۔ اگر دور ہے آپ کی جگہ تو پھر آپ کا جو خیمہ ہے اس کے اندر آپ جماعت کے ساتھ اذان کہہ کر آپ نمازیں ادا کریں گے اور قصر نماز پڑھیں گے، اور مینا کے جو دن ہیں ان میں نماز کو اکٹھا نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر پڑھتے رہے اور قصر کرتے رہے۔ اسی طرح اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جانے کا شیڈول کیا ہے، اگر 12 تاریخ کو آپ تینوں جمروں کو کنکریاں مار کر آپ واپس آنا چاہیں تو اجازت ہے، بیت اللہ کو جائیں مکہ کے اندر اور طواف وداع کریں، طواف وداع کریں۔ طواف وداع میں سعی نہیں، اور طواف وداع یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ضرور کرنا ہے۔ صرف ان خواتین کو یہ چھوڑنے کی اجازت دی کہ جن کو ایام شروع ہو جائیں، لیکن کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دی۔ طواف وداع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور پھر آپ طواف وداع کر کے آپ واپس آ جائیں، اور اگر 13 تاریخ تک رہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو وہاں سے واپس آئے تھے، تینوں جمرات کو کنکریاں مار کر 13 تاریخ کو۔ ویسے ہمارے لوگ نا جانے میں بھی بڑے تیزی میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھاگنے میں بھی بڑے تیزی میں ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ 13 تاریخ تک وہاں رہیں اور تینوں جمرات کو کنکریاں مار کر پھر آپ طواف وداع کے لیے آئیں۔ میں نے کچھ چیزوں کا ذکر بہت سی رہ بھی گئی ہیں، اس لیے آپ خود بھی کتابیں پڑھیں، اپنے علماء سے سیکھیں۔ کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں پھر یہ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ حج کر کے واپس آئیں گے تو مجھے امید بھی ہے اور ہم سب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک نیا جنم لے کر آئیں گے، آپ بالکل نئے بن کر آئیں گے۔ کیسے؟ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، اور عقیدہ توحید کی عملاً اور قولاً ہر مقام پر گواہی۔ یہ تربیت اور اتباع سنت کی تربیت، کیا اتباع سنت کی تربیت ہر قدم پر۔ یہ کام کیوں کیا، نماز ایسے کیوں پڑھی، آگے پیچھے کیوں کی، جمع کیوں کی، ہر قدم پر ایک ہی جواب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے انشاءاللہ اخلاق بھی بدلے ہوئے ہونے چاہیے، اخلاق بدلے ہوئے ہونے چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بڑھنی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان اگر یہ محسوس کرنا چاہے کہ اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اس کا حج مبرور بن گیا ہے تو اس کی کوئی علامت، بھئی اب اللہ کی طرف سے وحی یا فرشتے تو آ کر ہمیں نہیں بتائیں گے نا کہ قبول ہو گیا، کہتے ہیں ویسے کوئی علامت تو آپ بھی سن لیجئے، اور جو پہلے حج کر کے آ چکے ہیں نا ہمارے بھائی اور بزرگ، وہ بھی ذرا اس بات کو غور سے سن لیں کہ وہ جب سے انہوں نے حج کیا ہے تو کیا واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا نیا جنم اور نئی زندگی محسوس کی یا نہیں کی؟ ان کی زندگی بدل گئی یا ویسے کی ویسے، عقیدہ بھی ویسے، نماز بھی ویسے، شکل و صورت بھی ویسے؟ مجھے آپ بتائیں کہ احرام کی حالت میں
کسی مسلمان کو آپ نے دیکھا ہو کہ آمدن اپنے سر کے بال مونڈ رہا ہو؟ کیوں جی؟ یا احرام کی حالت میں آمدن کسی مسلمان کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو مونڈ رہا ہو؟ کیوں جی؟ داڑھی کو مونڈتے احرام کی حالت میں کسی نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایسی بات ہے، یا جو حج کر کے پہلے یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ پہلے تو عادت تھی ہر روز داڑھی مونڈنے کی، اب جب احرام باندھ کر یہاں سے چل پڑے اور 2-3 دن مکہ یعنی حج میں وہ گزر گئے تو کیا وہ ہر روز داڑھی مونڈیں گے؟ مینا میں جا کر مونڈ لیں، پھر عرفات میں جا کر تازہ صفائی کر لیں؟ نہیں، ایسے نہیں کریں گے۔ کیوں میرے بھائی؟ حرام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو کیا جب آپ 10 تاریخ کو جمرات کو کینکریاں ماریں گے اور اس وقت یہ جذبہ ہوگا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور شیطان کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، وہ خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ آپ نے داڑھی کے بال بھی مونڈ دیے یا واپس آ کر مونڈ دیے تو شیطان پھر ناچے گا، پھر خوش ہوگا کہ میں نے تو اس کو یہاں آ کر بھی داؤ لگا دی۔ ابھی پہلے ایک دن یہ میدان عرفات میں معافی مانگ رہا تھا اور ابھی جب کینکریاں مار رہا تھا تو جذبہ تھا کہ میں شیطان کو مار کر ہی جاؤں گا، اس کی جان ختم کر کے جاؤں گا، اور ابھی 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ کیا ڈرامہ ہے کہ وہ پہلے شیطان کو مار رہا تھا، اب وہ شیطان کو زندہ کر رہا ہے، خوش کر رہا ہے، اس کو نچا رہا ہے خوشی سے کہ بھئی اب پھر میرے قابو میں آ گیا، چلو ایک تو دینی ہے نا۔ کیوں بھائی؟ ایک تو دینی ہے نا، کیا ہے کر لے۔ آخر اس نے حج سے واپسی پر بلکہ 10 تاریخ کو میرے قابو آنا ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو آپ کی نئی زندگی بن جائے۔ داڑھی کو مونڈنا یہ حرام ہے، حج سے پہلے بھی، حج کے بعد بھی، احرام کی حالت میں بھی، احرام کے بعد بھی، احرام سے پہلے بھی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ داڑھی مونڈنا اور کٹوانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے، مشرکین اور مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ آپ نیا جنم لے کر آئیں گے تو ذرا اپنی شکلیں بھی نئی بنی ہوئی ہوں، آپ کے بال آئے ہوئے ہوں، اور کوئی بھائی پوچھ رہی ہے بیگم صاحبہ کو، جب آپ فون کریں آج کل اگر ادھر نہ بھی ہو تو آپ پاکستان میں، تو جب وہ دیکھے کہ بھائی یہ تو بال سے نظر آ رہے ہیں، پہلے تو یہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ کہیں گے میرا نیا جنم ہے، میں نے عہد کیا ہوا ہے اللہ عز و جلال سے کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ توحید کا تقاضا ہے، اور میں نے پورے سفر میں اس چیز کی تربیت لی ہے کہ قال رسول اللہ کے بعد کے بغیر کوئی عمل نہیں کروں گا، اور داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اس لیے کہ میں ایک مرد ہوں، متبع رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں حج کر کے ملعون نہیں بننا چاہتا، حج کر کے پھر ملعون نہیں بننا چاہتا۔ یاد رکھیے حج کے بعد پھر نماز کے اندر سستی۔ تو امام ابن قیم کی بات سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ حج کے بعد انسان دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کا جذبہ بڑا ہے یا پہلے سے کم ہوا ہے۔ بڑا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا حج مبرور اور مقبول بن گیا۔ اللہ نے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے جیسا کہ شیخ محترم ہمیں معاف کر دیا، جیسے آج ماں نے جنا ہو تو یہ تبدیلی
ہمیں واپسی میں اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دے، اور جتنے مسلمان آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ کا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جن کو اللہ نے شعور دے دیا توحید اور سنت کا، یہ آگے پیار کے ساتھ جو حج کرنے جا رہے ہیں، پیار کے ساتھ ان کو آپ نے یہ باتیں بتلانی ہے جو آپ نے توحید کی سنی، سنت کی سنی، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، درد دل کے ساتھ کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، اتنی دور سے آئے ہو، اور اللہ کی توحید کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کیا معنی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کیا معنی ہے یہ احرام بدلنے کا، کیا معنی ہے قدم قدم پر فاتبعونی اس کے عملی اظہار کا۔ تو یہ اخلاق اور پیار کے ساتھ آپ نے یہ دعوت آگے پھیلانی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال آپ کا آنا اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ شاید 4-5 مہینے پہلے بھی میں نے حاضری دی تھی اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو اللہ عز و جلال آسان فرما دے، بیماروں کو اللہ شفا دے دے، اور پوری امت مسلمہ پہ اللہ رحم فرمائے، اور ہماری زندگی اور موت وہ توحید پر ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔